our three services, Army, Air Force and Navy, have proved their mettle against threats on our borders. The nation is proud of our armed forces. Pakistan's economic future hinges upon the success of CPEC, with Gwadar port as its major component. Pakistan believes in peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs against any country. However, our desire for peace must not be misconstrued. ہم کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. پاکستان کی مسلح افواج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. ترقی کا حصول پرامن ماحول میں ہی ممکن. خطے میں امن اور ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات پر یقین رکھتے ہیں. پاکستان کا مستقبل سی پیک کی کامیابی پر منحصر. قومی منصوبوں کو تیزی سے مکمل کرنا ترجیح ہے. گوادر بندرگاہ اقتصادی راہداری منصوبے میں اہم کردار ادا کرے گی. وزیر اعظم کا کراچی نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. وزیر اعظم کا دورہ کراچی. پی ایس بیس فیصل میں شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات. ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت. ایم کیو کے وفد کی بھی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھک. گورنر سندھ کی جلد تقرری اور معاہدے پر عمل درآمد تیز کرنے پر زور. متحدہ رہنماؤں نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم نہ ہونے کے حوالے سے بھی آگاہ کیا. تنخواہ دار طبقے کے لیے نئی ٹیکس تجاویز. 50,000 روپے ماہانہ لینے والے مستثنیٰ. 50 سے 1 لاکھ روپے تک ماہانہ 2.5% ٹیکس لگے گا. 1 سے 2 لاکھ پر 15,000 روپے سالانہ فکسڈ ٹیکس. 1 لاکھ روپے سے اضافی رقم یا 12.5% کی شرح سے ماہانہ وصولی ہوگی. 2 سے 3 لاکھ تنخواہ پر 1,65,000 روپے سالانہ، جبکہ 2 لاکھ سے اضافی رقم پر 20% ماہانہ ٹیکس لگے گا. وصولیاں 3 جون 2023 کو ختم ہو جائیں گی. بجٹ دستاویزات سامنے آ گئیں. نئی ٹیکس تجاویز پر عمل ہوا تو تنخواہ دار طبقہ مزید پس جائے گا. سپر ٹیکس لگنے کے بعد صنعتوں کی بندش اور مزدوروں کو نکالنے کا عمل شروع ہو گیا. آنے والے وقت میں مہنگائی کے ساتھ بے روزگاری بھی بڑھے گی. امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل دیا. واضح ہو گیا معیشت ٹھیک کرنے کے لیے ان کی کوئی تیاری نہیں تھی. اپنی چوری بچانے کے لیے نیب ترامیم کے ذریعے انصاف اور احتساب کی خبر کھودی گئی. یہ کامیاب ہو گئے تو ملک بنانا ریپبلک بن جائے گا. عمران خان کی تنقید. ہفتے کی شام اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کا اعلان. عمران خان اور نیب ملک کو معاشی بحران میں دھکیلنے کے ذمہ دار 80% ترامیم وہی ہیں جو تحریک انصاف کے دور میں آرڈیننس کے ذریعے نافذ کی گئیں. پی ٹی آئی چیئرمین عدالت سے رجوع کر چکے. اب معاملے پر بیان بازی سے گریز کریں. اعظم نذیر تارڑ کا رد عمل. ایسی قیادت کو پاکستان پر مسلط کیا گیا کہ جس کا ہدف چین کی تجارتی راستے کو روکنا. تباہ و برباد کر دیا انہوں نے ہمارے اس پورے منصوبے کو. اگر مزید، میں سالوں کی بات نہیں کہتا، چند مہینے بھی مزید یہ حکومت برقرار رہتی تو شاید آج آپ ملک کو دعائے خیر کہہ رہے ہو. کوئی عالمی سازش نہیں ہوئی. پی ٹی آئی سرکار فضل الرحمان نے گرائے. عمران حکومت قائم رہتی تو شاید آج ہم دعائے خیر کر رہے ہوتے. 2018 میں دھاندلی کے ذریعے ایسی قیادت کو مسلط کیا گیا جس کا مقصد سی پیک روکنا تھا. اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تمام سیاسی قوتوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا کیوں ضروری تھا. جے یو آئی سربراہ کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب. تحریک انصاف نے نئی نیب ترامیم چیلنج کر دی. عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. وفاق اور قومی احتسابی فریق ترامیم آئین کے منافی ہیں، کل عدم قرار دی جائیں. عدالت عظمیٰ سے استدعا.
عمران خان کا آج لاہور آنے کا پروگرام، صوبائی قیادت ضمنی الیکشن کی تیاریوں پر بریفنگ دے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف چاروں حلقوں کا دورہ کریں گے اور کارکنوں سے خطاب بھی شیڈیول۔ تیل کی قیمت بڑھنے سے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ IMF کے ساتھ ڈیل آخری مراحل میں ہے، امید ہے جلد طے پا جائے گی۔ بہت برے فیصلے سے بچنے کے لیے نسبتاً کم برا فیصلہ کیا، قمر زمان کائنات کی منڈی بہاؤالدین میں میڈیا سے گفتگو۔ یہ ڈیل ہوئی PTV کی گروپ M اور ARY کے ساتھ، ایک دن میں بٹس کو کھول دیا گیا۔ ایویلیویشن کمیٹی نے دوسرے نمبر کے اوپر گروپ M ARY کو آپ نے 167 نمبر دیے 300 میں سے۔ MD کو نوٹ پٹ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تو ہو گیا فیل، بچے کو پاس کرانے کے لیے ری نیگوسیشن کی جاتی ہے اور ری نیگوسیشن کے ساتھ ری مارکنگ کی جاتی ہے، کرائٹیریا بدلا جاتا ہے، ٹرمز آف ریفرنس بدلی جاتی ہے، ٹوٹل نمبر بدلے جاتے ہیں۔ 6 سپٹمبر کو ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ ہم نے M گروپ ARY کے ساتھ 3 سال کا اگریمنٹ کر لینا ہے۔ سابق دور میں کرکٹ رائٹس کے نام پر PTV پر ڈاکہ ڈالا گیا، بولی میں شریک کمپنیز کو چھوڑ کر من پسند فرم کو نوازا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے حقوق کسی اور چینل کو دینے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا۔ PTI نے جعلسازی سے اپنے پسندیدہ چینل کے نمبرز بھی بڑھائے۔ فواد چوہدری نے معاشی نیلامی میں سہولت کاری کی۔ سابق دور میں جو کچھ ہوا PTV اس کے نتائج آج بھی بھگت رہا ہے۔ FIA کو ریکارڈ بھجوا دیا، ملزمان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ مریم اورنگ سے EOI میں کنڈیشن تھی کہ وہ سیٹلائٹ براڈ کاسٹر ہونا چاہیے اور پیمرا کے اندر 2 مہینے کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہونی چاہیے، تو 2 دن کے بعد اس کو آپ نے دے دیا ایسا اگریمنٹ جو کہ PTV کا قتل، PTV پر ڈاکہ اور PTV کی عمارت جس کو نیلام کرنے کا منصوبہ تھا اس کی معاشی نیلامی کر دیا۔ سہولت کاری میں فواد چودھری صاحب نے کمپلیٹ پروٹیکشن دی کورٹ میں، اور یہ تمام جو سہولت کار بنے ہیں اس ڈیل کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے شو کاز دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے یورپی یونین کے وفد کی ملاقات، GSP پلس سے متعلق مختلف کنونشنز پر عمل درآمد کے حوالے سے بات چیت۔ یورپی یونین کے رکن ممالک سے تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، خواتین اور اقلیتوں کو مساوی حقوق کی فراہمی ترجیح ہے۔ حمزہ شہباز۔ گورنمنٹ آف سندھ نے جہاں چاہا، جہاں MQM کے ووٹرز زیادہ تھے، آبادی زیادہ تھی، وہاں کانسٹیٹوئنسیز کم بنا دی، اور جہاں کہیں MQM کی مخالف وہ سمجھ رہے تھے کہ ووٹرز ہیں تو وہاں زیادہ کانسٹیٹوئنسیز بنا دی۔ فنڈامنٹل ریکویسٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، گورنمنٹ آف سندھ سے، سپریم کورٹ ہم جا رہے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی جیری مینڈرنگ ہے جس میں کراچی کی جو پاپولیشن ہے، جو ووٹرز ہیں، ان کا مینڈیٹ جو ہے فار دا پرپسز آف لوکل گورنمنٹ اسٹیل کیا جا رہا ہے، اس کا تدارک کریں، اس کو کریکٹ کریں۔ MQM پاکستان کا انتخابی حلقہ بندیوں پر تحفظات کا اظہار، جہاں ہمارے ووٹرز کم ہیں وہاں زیادہ حلقے بنائیں گے۔ کوشش کی گئی کہ کراچی والوں کو اپنا میئر بھی نہ آ سکے، ایسے حالات میں شفاف الیکشن کیسے ممکن ہے؟ فروغ نسیم کا الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ، سپریم کورٹ جانے کا بھی اعلان۔ موجودہ صورتحال ناقابل قبول، بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے سے پہلے درستگی کی جائے، وسیم اختر۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ پولنگ آج ہوگی، تیاریاں مکمل۔ 14 اضلاع میں گہما گہمی عروج پر، سکھر، نواب شاہ اور لاڑکانہ سمیت دیگر شہروں میں کانٹے کے مقابلے متوقع۔ 1,14,74,000 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ، سیکیورٹی پلان تیار، 40,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہوں گے، 42 SSPs اور 82 DSPs بھی نگرانی کریں گے۔ کوئک رسپانس کے لیے رینجرز سٹینڈ بائی، اسلحے کی نمائش پر پابندی، صورتحال خراب کرنے والوں کے خلاف فوری مقدمہ درج ہوگا۔
خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ 7 سوات میں ضمنی الیکشن آج ہوگا. تمام انتظامات مکمل, سامان پہنچا دیا گیا. 1,83,000 سے زائد ووٹرز کے لیے 124 پولنگ اسٹیشنز قائم, سیکیورٹی کے سخت انتظامات. مہنگائی اور کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ, شرکا کا ملتان میں پڑاؤ, صبح منزل کی جانب روانہ ہوں گے. مہنگائی سے جینا دو بھر, پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے آزادی بیچ دی. پاکستان کے فیصلے آئی ایم ایف کر رہا ہے, حقیقی احتساب ہو تو تمام حکمران جیلوں میں ہوں گے. سراج الحق کا خطاب. آپ کو روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر دھوکہ دیا گیا, آپ کو تبدیلی کے نام پر دھوکہ دیا گیا. 75 سال ان سے ان کی حکمرانی ہے. ان چراغوں میں اب تیل نہیں ہے. یہ اندھیرے تو دے سکتے ہیں, یہ روشنی نہیں دے سکتی. اس لیے اب ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کا وقت آیا ہے. صحیح معنوں میں احتساب ہوا. آپ دیکھیں گے یہ سب کے سب لوگ یہ جیلوں میں ہوں گے. شہباز شریف کی جانب سے سی پی آر ٹریننگ کا قومی اقدام. وزیر اعظم لائف سیورز ٹیم کا لوگو منظر عام پر آ گیا. ٹیم کا ممبر بننے کے لیے مقامی محکمہ صحت 1122 یا کسی نامزد اسپتال میں رجسٹریشن ہوگی. تربیت یافتہ شہری اپنے پڑوس میں 10 یا اس سے زیادہ افراد کو ٹریننگ کا عہد کریں گے. وزیر اعظم کی جانب سے تعریفی اسناد اور انعامات بھی دیے جائیں گے. ہیڈ آف پی ایم اسٹریٹجک ریفارمز سلمان صوفی کا ٹویٹ. مقبوضہ وادی میں G20 ممالک کے اجلاس کا معاملہ. پاکستان نے بھارتی سازش کو یکسر مسترد کر دیا. جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے. حقائق نظر انداز کر کے اجلاس بلانے پر غور بددیانتی عالمی برادری سے کسی بھی طور پر قبول نہیں کر سکتی. دفتر خارجہ کا رد عمل. برطانوی شہر لوٹن میں استحکام پاکستان کانفرنس. مقررین کی جانب سے اتحاد اور یکجہتی کا پیغام. ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا مسترد کر دیا. ملک کی خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی. دورہ سری لنکا کی تیاریاں. قومی ٹیسٹ اسکواڈ کے تربیتی کیمپ کا آج سے راولپنڈی میں آغاز. کاؤنٹی کرکٹ میں مصروف محمد رضوان, اظہر علی اور شان مسعود کو چھٹی مل گئی.